الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک نورا من نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم حضرات، امید ہے آپ سبھی لوگ خیرت سے ہوں گے، اور آج ہم انوار شریعت کا چھٹا چیپٹر پڑھنے والے ہیں، یعنی کہ قیامت کا بیان۔ تو ہم فٹافٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ قیامت کا بیان۔ سوال: قیامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ ہم نے اس سے پچھلے والے چیپٹر جو فرشتے چیپٹر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام فرشتوں کے سردار 4 فرشتے ہیں، اور ان چاروں میں ایک نام حضرت اسرافیل علیہ السلام کا بھی تھا، جیسا کہ آپ کو دھیان ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور جو پھونکیں گے وہ سور سینگ کے شکل کی ایک چیز ہے۔ سینگ ہوتی ہے، سینگ کے شکل کی ایک چیز ہے جس کی آواز سن کر سب آدمی اور تمام جانور مر جائیں گے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج اور پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا اور اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن ہوگا، یعنی کہ ہمارے سرکار دو جہاں رحمت کونین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے جو کچھ نشانیاں بیان کی ہیں اور قیامت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جو قیامت کا جو دن ہوا ہے، جس دن قیامت ہوگی، اس دن محرم کی 10ویں تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا۔ انہوں نے سن یا ہجری انہوں نے نہیں بیان کیا، نہیں تو پھر سارا ہی معاملہ صحیح ہو جاتا پھر، لیکن انہوں نے ڈیٹ بتا دی گئی، صرف محرم کی 10ویں تاریخ اور جمعہ کا دن ہوا۔ پھر دوسرا سوال آتا ہے، سوال: قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کیجیے۔ جواب: جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگیں، ماں باپ کو تکلیف دیں اور غیروں سے میل جول رکھیں، امانت میں خیانت کریں، زکوٰۃ دینا لوگوں کو گراں گزرے، مطلب زکوٰۃ دینا لوگوں کو بہت برا گزرے، دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے، ناچ گانے کا رواج، جیسے کہ ہم نے دیکھا دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے، جیسے کہ آج کل آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا نام ہے کہ دنیا میں اتنی بڑی بڑی پڑھائیاں ہو گئی اور لوگ آج کل کے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اتنی اونچی اونچی پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ اسلام کو پڑھنا نہیں جانتے، قرآن شریف جو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ بہت ہمارے لیے اچھی خبر نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس پر دھیان دینا چاہیے۔ تو دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے، ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے، بدکار لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر ہو جائیں، چرواہے وغیرہ کم درجہ کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے بولا کہ آج کل لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے علم حاصل کر رہے ہیں، علم دین نہیں، بہت بڑے بڑے علم حاصل کر رہے ہیں، مطلب 6 7 8 سال کا جو کورس ہے اسے کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ ایک اسلام کی بنیادی چیزوں کو نہیں جانتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آج کل دنیا میں پڑھائی بہت اہمیت رکھتی ہے، بنا پڑھا لکھا انسان مطلب ایک وہ لفظ نہیں بولتے ہیں کہ دھرتی پر بوجھ، اس طریقے کا میں مانتا ہوں، لیکن جس طریقے سے آج کل دنیا چل رہی ہے، ایسے میں ہمیں دین کی بھی پڑھائی کرنی ہے اور دنیا کی بھی پڑھائی کرنی ہے، ہمیں دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا، ہمیں نہیں کہ ہم کسی ایک چیز کے پیچھے لگ جائیں، اگر ایک چیز ہم کریں گے تو پھر دوسری چیز ہماری پھر بےکار رہے گی، کیونکہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو پھر ہمیں دنیا کو بھی دیکھنا، دنیا میں ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، دادا پردادا یہ سب لوگ ہیں، ہمیں ان سب کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا، ہمیں اپنے اسلام کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا، اس لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دونوں چیزوں کی
पढ़ाई करनी, दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना। इंशाअल्लाह हुजूर के सदक़े में हमें ज़रूर आसानियाँ मिलेंगी। इसलिए हमें देखिए दीन की भी तैयारी करनी है और दुनिया को भी देखना है, दोनों चीज़ें हमें एक साथ करनी है और इंशाअल्लाह हम सही ढंग से इसे ज़रूर अंजाम देंगे। फिर तीसरा सवाल आता है, जो शख्स, ये जो हमने ऊपर वाला पढ़ा था ये क़यामत की निशानियाँ, ये मिशकात शरीफ और बहारी शरीयत से लिया गया है। और तीसरा सवाल आता है, जो शख्स क़यामत का इनकार करे उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब, क़यामत कायम होनी हक है, ये तो फैक्ट है कि ये होना ही होना है। इसका इनकार करने वाला काफिर है। इसका हम क़यामत से कभी भी हम इनकार नहीं कर सकते कि क़यामत नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि साइंस वगैरह में कहा जाता है कि वो लोग किसी दूसरे प्लेनेट की खोज कर रहे हैं कि वहाँ पे चलेंगे, ये वो फलाना धमाका, ये तो उन लोगों का लुकआउट है, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि क़यामत हक है, ये आना ही आना है। इसका इनकार करने वाला काफिर है, इसका इनकार कोई भी नहीं कर सकता, इसका इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। ये भारी शरीयत की कौल है। तो इंशाअल्लाह क़यामत का बयान जो कि हमने पढ़ा भी इसमें इतना ही है, और इंशाअल्लाह अगला चैप्टर तक़दीर का बयान है। इंशाअल्लाह हम इस चैप्टर को नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट करेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमें दुआ में याद रखिएगा, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। और इस वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हौसला अफजाई के लिए। इंशाअल्लाह हमारे और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट एपिसोड में होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।